من عليك يا سيدي يا حبيب الله. محترم اور مقتدر علماء اکرام، حضرت مولانا رجب علی صاحب نعیمی دامت برکاتہم، میرے محترم بزرگوں اور محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کافی عرصے کے بعد اس علاقے میں حاضر ہوا اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ولالا سید صاحبان کی اس بابرکت عظیم الشان محفل شہادت، محفل شہداء کربلا میں حاضری کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ میں تمام سید برادری کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ان بابرکت دنوں میں ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو یہاں بلا کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، صحابہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء امت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد، ان کے مناقب اور ان کے فضائل سنوانے کا یہاں انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو، ان تمام منتظمین کو ہماری اور آپ کی جانب سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ محفل مبارک اللہ تبارک و تعالی اس کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جو رحمتیں اور جو برکتیں اس بابرکت محفل پر یقیناً اتر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو، ہمیں سب کو اس میں حصہ عطا فرمائے۔ شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے سلسلے میں مقتدر علماء کرام کی زبان فیض ترجمان سے آپ ہر سال عشرہ محرم میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت، باعفت صاحبزادیاں، اہل بیت نبوت کے فضائل اور مناقب، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل اور مناقب ہر سال ہم سنتے ہیں، اور سننے کا مقصد ظاہر ہے میرا اور آپ کا سننے اور سنانے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ ہم ان کی محبت سے اپنے دلوں کو تازہ کریں، ایمان کی روشنی حاصل کریں، اور ان کے پاکیزہ اسوہ حسنہ پر جو انہوں نے اپنے نانا جان رضی اللہ عنہ وارضاہ سے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اس کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں اور اہل بیت کرام کی محبت سے اپنے دلوں کو روشن اور منور کریں۔ یہ اس محفل کا مقصد ہے، اور اسی مقصد سے ہم اور آپ سب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی ہم اور آپ سب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت
محبت صحابہ، ان کی محبت پر ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ہم یہاں ان کی محبت پر اکٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ ان کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اہل بیت بھی ان کے جھنڈے میں ہوں گے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے سائے رحمت میں ہمارا اور آپ کا بھی سب کا شمار فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، اہل بیت کے فضائل مناقب بے شمار ہیں۔ مقتدر علماء کرام سے اور حضرت علامہ مولانا مفتی رجب علی صاحب نعیمی سے دامت برکاتہم سے اور مقتدر علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ چند گزارشات میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر، اس کی قدرت کاملہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، حی قیوم ہے۔ پوری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں ہے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نہ کوئی پتا ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی شے اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ یہ تمام جتنے بھی ملک ہیں، یہ پوری کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، بلا شرکت غیر مالک ہے، بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہی میں، اس کے مطلق رب ہونے میں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے یہی فرمایا۔ عقیدے کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ عقیدہ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت میں، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں اور بندگی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت رسول اللہ کی ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے محبوب رحمت للعالمین حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئے، تشریف لائے، اور جو قرآن آپ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب امت سے فرما دیجیے۔ کیا عقیدہ رکھو؟ عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔
رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ ملکوں کا مالک ہے، اس کی خدائی سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، مالک وہی ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ اس سپریم، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اور وہی مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اب وہ جس کو چاہے دے دے، وہ مالک الملک ہے۔ اب جس طرح سے ایک شخص اپنی چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے، جس کو چاہے دے دے، اپنی اولاد کو دے دے، اور اپنی اولاد کو دینے کے ساتھ ساتھ کچھ اگر چاہے تو مسجد کو دے دے، کسی دارالعلوم کو کچھ دے دے، وہ اس کی مرضی پر ہے، وہ مالک ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ملکوں کے ہم مالک ہیں، اور ہم جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں مالک بنا دے۔ اصل مالک تو ہم ہیں، مگر ہم جس کو چاہیں دے دے اور کہہ لو بھائی اب تمہیں دیا ہے، دکھاؤ بھائی۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے ملک عطا فرما دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملکوں کو چھین لے، دیا ہوا ہے ملک اس کے بعد چھین لیا، بادشاہ بنا دیا، بادشاہت ختم کر دی، وزیر بنا دیا، وزارت ختم ہو گئی، وزیر اعظم بنا دیا، وزیر اعظم ختم ہو گیا۔ پاکستان کے 52 سال میں 18 صدر بنا دیے، ختم کر دیے۔ اب بہت سے پھرتے ہیں خار، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اس پورے عرصے میں 26 سے زیادہ وزیر اعظم بنا دیے، اور جس کے چاہا وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کبھی ایسے وزیر اعظم کہ ان کا نام سن کے لوگ ڈرتے تھے، اور اب وہ خود ڈرتے پھر رہے ہیں۔ یہ انقلابات ہیں زمانے کے۔ 52 سال میں پاکستان کے بہت سے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا، اور جو میرے عزیز نوجوان ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے انقلاب آ رہے ہیں۔ آج کوئی صدر ہے، کل کوئی ہے، آج کوئی وزیر اعظم ہے، کل کوئی ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کرسی مضبوط ہے، اور صدر والی اور وزیر اعظم والی کرسی بڑی کمزور ہے۔ اس کرسی کی ہر سال زیارت ہو جاتی ہے، باقی سب کرسیاں بیکار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل فرما دے، وزیر اعظم کی گدی پہ بٹھا دیا اور اس کے بعد ذلیل کر دیا، چلو بھائی جیل خانے میں تیاری کرو جانے کی۔ یہ تو کہاں اتنے بڑے اونچے منصب پہ بٹھا دیا وزیر اعظم، اور یہاں کا اتنے چھوٹے منصب پہ لے آئے کہ چکر کاٹ رہے ہیں جیل خانوں کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے عزت دے دے اور جس سے چاہے ذلیل و رسوا فرما دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ یہ عقیدہ ہے، اصل میں یہ عقیدے کا بیان ہو رہا ہے کہ اے محبوب امت سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے ملک عطا فرما دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، جس سے چاہے ملک دے دے اور جس کو چاہے لے دے۔ بیدک الخیر، اے اللہ یہ سب تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حکومت آنی جانی چیز ہے، حکومت عطیہ الہی ہے، حکومت دینا اللہ دے دیتا ہے، حکومت لینا جب چاہے لے لیتا ہے، عزت دینا اللہ جب چاہے دے دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، دیکھیے لوگوں نے کہا کہ ہم معاذ اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے تو معاذ اللہ گستاخانہ لفظ منافقین نے بکے تھے، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور اس نے ایمان والوں کو عزت عطا فرمائی، ایمان والے بھی باعزت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جس کو چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے عزت لے لے۔ تو حکومت آنی جانی چیز ہے، جب ایک چیز آنی جانی ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے، یا جس کی حکومت باقی ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ اصولی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید میں عقیدہ یہ دیا کہ دیکھو یہ حکومت آنی جانی چیز ہے، ہم دیتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں، تو اس حکومت سے ڈرنا چاہیے یا اس سے ڈرنا چاہیے جس کی حکومت باقی ہے؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ملک کس کا ہے؟ قیامت کے دن جب سب ختم ہو جائے گا تو پوچھیں گے ملک کس کا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن کہاں ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ جو بنے پھرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ صدر؟ کہاں ہیں وہ جو اکڑتے پھرتے تھے کہ میں وزیر اعظم ہوں؟ کہاں ہیں وہ جو اکڑتے پھرتے تھے جھنڈے لگا کے کہ میں وزیر ہوں؟ کہاں ہیں وہ؟ کس کے پاس ہے ملک؟ خود ہی جواب دیتے ہیں۔ سب ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن سب ختم ہو جائے گا تو پوچھیں گے لمن الملک اليوم، پھر خود ہی جواب دیا للہ الواحد القہار، اللہ رب العالمین واحد و قہار، اب وہی مالک الملک ہے، سب ملک اور سب کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قرآن کی رہنمائی دیکھیے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوہم، کسی سے مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ کے بندوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب اس فلسفے کو اگر سمجھ لے آدمی تو پھر زندگی جو ہے بہت کچھ اطمینان اور سکون حاصل کرتی ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے سبحان اللہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ بیان جو فرما دیا اس کی روشنی میں اب آپ شہادت کا تجزیہ کیجئے، اب شہادت کا تجزیہ کیجئے۔ اصولی طور پر یہ بیان کر دیا کہ کسی حاکم سے، کسی بادشاہ بخت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یزید کی حکومت بہت بڑی تھی، یزید کی فوج بھی بہت بڑی تھی، اسے ڈرنا چاہیے تھا، ڈرنا چاہیے تھا۔ پانی بند کر دے گا، مار دے گا، بیوی بچوں کو ختم کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، سبھی کچھ کر سکتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ یزید بادشاہ تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا عقیدہ قرآن پر تھا۔ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جب اس عقیدے سے آدمی وابستہ ہو جاتا ہے تو یزید اور یزیدیوں کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ یہی قرآن کا منشا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی متعدد آیات طیبات اس سلسلے میں، لیکن میں نے مختصر آپ کی خدمت میں امام حسین کا عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے، جو انہوں نے اپنے نانا جان کی زبان سے سنا اور سننے کے بعد اس عقیدے کو اپنا لیا۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ یزید ایسا کرتا ہے تو چپ ہو جاتے، کہتے ہاں بات تو ہے، مسئلہ بڑا نازک ہے، مگر میں سیاسی آدمی نہیں ہوں،
حضرت امام حسین یہ بھی فرما سکتے تھے، اور یہ بہت آسان ہے، یہ بڑی عافیت کی بات ہے، یہ گوشہ تنہائی ہے اور گوشہ عافیت ہے۔ یزید شراب پیتا ہے، اچھا حضور کچھ کرنا چاہیے، میں تو سیاسی آدمی ہوں، میں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بیٹھا ہوا ہوں، بس دعائے خیر کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کے لیے دعائے خیر کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، اور اگر اس زمانے میں مجھ جیسے گناہگار لوگ ہوتے تو شاید امام حسین سے یہی کہتے کہ حضور یہ خام خواہ کو باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ خام خواہ کو آپ سے سیاسی کام لینا چاہتے ہیں، آپ تو غیر سیاسی آدمی ہیں، آپ آرام سے رسول اللہ کے روضہ مبارک پر بیٹھے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہیے، نذرانے لیتے رہیے، جیب میں ڈالتے رہیے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں ہاتھ چوماتے رہیے، لوگ داڑھی مبارک چوم رہے ہیں آپ چوماتے رہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کو جن لوگوں نے دیکھا تھا، وہ رسول اللہ کے چہرہ مبارک کو جن لوگوں نے دیکھا تھا، وہ امام حسین کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ وہی چہرہ ہے جو مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ اور تابعین کو تھی، اس کا منظر جو تھا وہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو دیکھ کر وہ نقشہ ان کے سامنے آ جاتا تھا کہ یہ وہی امام حسین ہے کہ جن کو آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر رکھ کر بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ وہی امام حسین ہے کہ اگر یہ سجدے میں ہوتے تھے حضور تو امام حسین آپ کی پشت مبارک پر کھیلتے کھیلتے آتے آتے محراب نبوی میں حضور کے کندھے پر شانہ اقدس پر پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو سجدے میں تاخیر ہو جاتی۔ صحابہ جب پوچھتے بعد میں فرماتے کہ بھئی سجدے میں تاخیر اس لیے ہو گئی کہ اگر میں سجدے سے اٹھ جاتا تو امام حسین کے گرنے کا اندیشہ تھا، بچے کے چوٹ لگ جاتی، جو ایسے ناز میں پلے ہوں۔ کربلا کے میدان میں ان کی ناش تڑپ رہی تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ جو اتنے نازوں کے پلے ہوئے تھے، ان سے زیادہ بھی کوئی نازوں کا پلا ہوا اس دنیا میں ہے؟ ان سے زیادہ مقدس گدی بھی کوئی ہے جس پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے؟ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کی اس گدی سے بڑی کوئی گدی روئے زمین پر ہے؟ اس سے بڑی خانقاہ کوئی ہے؟ اس سے بڑا کوئی مرشد ہے؟ اس سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اس گدی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ جتنے بھی روئے زمین کے علماء ہیں، امام حسین کی نعلین شریف تو بہت بڑی بات ہے۔ روئے زمین کے علماء، روئے زمین کے مشائخ، روئے زمین کے پیر، نام نہاد وہ روئے زمین کے پیر امام حسین کی نعل شریف کی جو خاک ہے اس خاک کی برابر بھی نہیں ہے۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے، اس خاک کا بہت بڑا مقام ہے جو ان کی نعلین شریف سے نکلتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث مبارک ہے کہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں شہزادے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس کو روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے حسن اور حسین کو دیکھ لے۔ یہ تھے وہ امام حسن اور امام حسین، اور رسول اللہ کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے بڑی مقدس کوئی گدی نہیں۔ تو آج کل کے جو بناوٹی پیر پھرتے ہیں اور نام نہاد مولوی درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں، ماشاءاللہ
آپ سیاسی آدمی نہیں ہیں تو اس کا مقام یہ ہے کہ آپ کا مقام تو سبحان اللہ بہت بلند ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ پاکستان میں شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، حکومت لائسنس دے رہی ہے، بدکاریوں کے اڈے، زنا کے، حرام کاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، خاموش رہو، ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ پیر صاحب کا جواب ہے ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ مولوی صاحب کا جواب ہے ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں، اور پیر صاحب کا جواب ہے ہم تو اخبار ہی نہیں پڑھتے۔ یعنی وہ مسلمانوں کے حالات سے بے خبر ہیں، مریدوں کے حالات سے باخبر ہیں، اس لیے کہ مریدین سے بہرحال چندہ تو ملتا ہے، پیسہ تو ملتا ہے، تو ان کے حالات سے باخبر ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ سے جب کہا گیا کہ یزید شراب پیتا ہے، سیدھی سادی بات ہے یہ، اور تاریخ کی بات ہے اور حقائق کی بات ہے۔ بھئی جھگڑا کیا تھا؟ بیٹی کے لین دین کا جھگڑا تھا؟ نہیں۔ زمین کا کوئی جھگڑا تھا؟ نہیں۔ سلطنت کا کوئی جھگڑا تھا؟ نہیں، وہ تو سلطنت تو چھوڑ دی تھی۔ بڑے بھائی صاحب نے، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ وارضہ نے سلطنت کو چھوڑ دیا۔ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے حسن، یہ سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں صلح کی سبیل پیدا فرما دے گا۔ یہ حضور نے بشارت دے دی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے سلطنت کو چھوڑ، امام حسن نے سلطنت کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضہ کی شہادت کے بعد، مگر یہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے اشارتاً آپ کے سامنے ذکر کیا، تو سلطنت ان کے گھر میں تھی اور اس کو لات مار دی نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ کے گھرانے والے وہ ہیں کہ جن کے در سے دین و دنیا کی نعمتیں اور رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، جن کے نانا جان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ المعطی، دینے والا رب ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ آج بھی رب دینے والا ہے، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اور آج بھی ان کے برکت سے، ان کے اہل بیت کی برکت سے روئے زمین پر، کائنات پر اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، آج بھی تقسیم ہو رہی ہیں اور قیامت تک تقسیم ہوتی رہیں گی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ، سیدھی سادی بات تھی۔ جب یہ کہا گیا کہ یزید شراب پیتا ہے، جیسے ہمارے دور میں بہت سے پاکستان میں ایسے بھی صدر گزرے اور ایسے بھی وزرائے اعظم گزرے اور ایسے بھی وزیر گزرے اور گزر رہے ہیں اور ہیں جو صبح سے شام تک شرابوں میں مست رہتے ہیں، اور ایسے بھی وزرائے اعلیٰ ہیں صوبوں کے جو صبح سے شام تک شرابوں میں بدمست رہتے ہیں، شرابوں کے پرمٹ دیتے ہیں، شرابوں کی دکانیں کھلواتے ہیں، لوگ پانی 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 کے لیے چلاتے رہتے ہیں اور وہ شراب کی دکانیں کھولتے رہتے ہیں۔ ایسی بھی وزارتیں ہمارے زمانے میں تھیں اور اب بھی ہے، ابھی بھی ہے، شرابوں کے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں، اور ہندوؤں کی آڑ میں، عیسائیوں کی آڑ میں مسلمان شراب پی رہے ہیں، مسلمان شراب لے جا رہے ہیں۔ مسلمان کون؟ وہی وزیر اور حکام اور جو یہ بیوروکریٹس ہیں، زیادہ تر یہی بدماش اور خبیث لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں مسلمانوں پر، شرابی اور زانی لوگ۔ اسی لیے تمام رنڈیوں کے بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، شراب کی پرمٹ بھی جاری ہیں اور شراب کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور ناچ اور گانے کی محفلیں بھی سج رہی ہیں۔ تو جب یزید کے متعلق یہ شکایت ہوئی کہ یزید شراب پیتا ہے، وقت کا حاکم شرابی ہے، تو امام حسین نے یہ نہیں کہا بھائی میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، خاموش ہو جاتے۔ اچھا بھائی دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ جب لوگوں نے کہا کہ رات بھر رنڈیاں ناچتی ہیں، ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، یزید رات بھر بیٹھ کر شراب اور کباب کی، شاہد و شراب کی، رقص و سرود کی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے، تو امام حسین نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی یہ سیاسی مسئلہ ہے، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں کیا حکومت کو کہوں اور کیا نہ کہوں۔
میرا کام حکومت سے جھگڑا کرنا نہیں ہے، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں تو اپنا اللہ اللہ کرتا ہوں۔ تو آج کے دور میں تو مجھ جیسا گناہگار و سیاہ کار یہی کہہ دیتا بھائی میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔